سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ باپا جان سے عرض ہے کہ یہ بتائیں کہ نفسیاتی امراض سے کیسے چھٹکارا حاصل ہو؟ نفسیاتی امراض جمع میں آپ نے کہا ادھر ہیں بہت سارے. تو جیسا مرض اب اس کے لیے تو وہ اب یہی ہے کہ جیسا مرض پھر اس کے حساب سے. بعض مرض تو ایسے ہوتے ہیں خود اپنا ذہن بنا لے اور اپنے آپ کو اس سے جان چھوڑا، اس کی طرف سوچے نہیں، غور نہیں کرے، اس کی طرف توجہ نہ دے، خود کو بزی کر لے، تو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے. اور بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ارے اس کا علاج کرنا پڑے گا، ڈاکٹری یا حکیمی جو بھی ہو، باقاعدہ اس کا علاج. جو بالکل پاگل ہوتا ہے، پتھر مارتا ہے، بے سبب گالیاں بکتا ہے، جیسے پاگل بولتے ہیں اس کو، مجنون، وہ بھی ہوتا ہے نفسیاتی مریض ہے. اور ایک نفسیاتی مریض ہے بات بات پہ وہم کرتے ہیں جو لوگ، یا کبھی کبھی لوز ٹاکنگ کر لیتے ہیں بعض اوقات، وہ بھی عارضی طور پر تھوڑا وہ آ جاتے ہیں ترکیب میں نفسیاتی طور پر، پھر وہ سیٹ بھی ہو جاتے ہیں. جب طرح طرح کے اس میں مطلب اظہار ہوتے ہیں نفسیاتی مرض کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ کہ مینڈک سور بچھو ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس میں پیج نمبر 27 تا 28 لکھا ہے جسمانی، نفسیاتی مختلف بیماریوں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر بد اور بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے. عجیب الاثر یعنی وہ تعجب میں ڈالنے والا عمل ہے کہ اس کا اثر اتنا ہو جاتا ہے بہترین. تمام گھر والے اگر یہ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم گھریلو ناچاکیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے، گھر امن کا گہوارہ بنے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھیے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اذا جاء اور سورۃ اللہب تبت، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے. ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. مدت علاج تا حصول شفا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ